2021 में मैंने एक प्रोग्राम मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, जिसका उन्वान रखा वकीफ़ाल व एहसान अबू तालिब अलैहिस्सलाम। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, वही तनकीद सबब बनी। वहीं से मेरा सफ़र तहकीक शुरू हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आपकी मेहरबानी, आपने चंद लम्हे मुझे मज़ीद देने हैं। ये जो शनाख़ा है, ये जो नौजवान है, इसका जो सबब बना है, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ, जो भी इस दर पे है वो हक़ अबू तालिब, हक़ अली, हक़ बतूल की वजह से है। ये मैं दावे से हमेशा यही कहता हूँ। और हाँ, मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं किसी मसला को टारगेट नहीं करता, किसी मजहब को टारगेट नहीं करता, क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ शिया सुन्नी नहीं देख रहे होते, दुनिया के कोने कोने में चली जाती है। जहाँ जहाँ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये प्लेटफॉर्म है, वहीं मेरी वीडियो हर मोबाइल में चली जाती है। जैसे कहते हैं ना कि बारिश होती है, वो ये नहीं देखती कि मैं बाग पे हो रही हूँ या मैं गंदगी के ढेर पे हूँ, हर जगह पे चले जाते, फिर वहां से जो रिजल्ट आते हैं वो भी सामने आ जाते हैं। मैं कसम दे के ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी मसला को टारगेट नहीं करता। हाँ, मेरा ये मकसद जरूर है, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। अगर आप यजीद के पैरोकार भी हैं या आप दुनिया के किसी मजहब के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब मजहब ढके छुपे है नहीं। मजहब में जो भी अपने तरफ से जो भी हवाला दूंगा, आप फौरन ही चैट जीपीटी से या किसी भी उसे इंटरनेट की, गूगल की सहूलियत से आप फौरन उस चीज की तस्दीक कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद है, मैं इतना लंबा न हो जाऊं, पहले मैं आपको आगा जान की ज़बानी सुनाना चाहता हूं कि वो क्या फरमा रहे हैं, उन्होंने कैसे ताकीक की, दार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे कैसे। पहले आप उनकी ज़बानी सुने, फिर बात करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज से 3 दिन कबल 9 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी बरोज़ जुमेरात, मैंने एक सोशल मीडिया के ज़रिए ऐलान किया है, जिस ऐलान के अंदर मैंने वाज़ेह तौर पर मज़हब अहले बैत फ़िक़्ह जाफ़रिया को अपनाने का ऐलान किया है। इस ऐलान करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अपने फैमिली की तरफ से, अपने दोस्त अहबाब और अहले सुन्नत दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा सवालात का सामना दरपेश आया। मैंने सोचा कि मैं फ़र्दन तमाम अहबाब को अगर जवाब दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेहतर यह है कि एक वीडियो बयान के ज़रिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए आप तमाम अहबाब को मुख्तसर सा अर्ज़ कर दूं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपना जो है वो तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम अब्दुल राफ़े है, जो कि गोलड़ा शरीफ वाले पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने रखा था। मेरी इब्तदाई तालीम मिनहाजुल कुरान 49 टेल डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, जहाँ मेरी रिहाइश है, वहाँ से मैंने हासिल की दीनी और दुनियावी तालीम। इसके साथ साथ तहरीक मिनहाजुल कुरान का बाकायदा लाइव मेंबर रहा हूँ और 2012 से मैं ताहियात रफ़ीक रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी का जिक्र किया, तो मैंने बाकायदा उनके हाथ पर दस्ते बैत भी की थी। और इसके साथ साथ तकरीबन 19 साल हो चुके हैं। तकरीबन 19 साल से मैं अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई कर रहा था। आज से 5 साल कबल मैंने एक प्रोग्राम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखा, जिसका उन्वान रखा वक़िफ़ाले व एहसाने सय्यदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम। इस उन्वान रखने के बाद बहुत ज़्यादा अहले सुन्नत के उलमा की तरफ से मुझे मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकामत के साथ अपनी मौक़िफ़ पर खड़ा रहा और मैंने प्रोग्राम करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, आलीशान प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम करवाने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र करवाने से अहले सुन्नत के जो उलमा हैं
ان میں اتنی زیادہ شدت یا ان میں اتنا غصہ کیوں پایا گیا؟ اس تحقیق کو آج سے 5 سال پہلے 2021 میں یہ پروگرام ہوا، تو پروگرام سے لے کر آج تک میں اس تحقیق میں رہا. صرف حضرت ابو طالب تک تحقیق پھر نہ کی، پھر اور کئی اتنے سوالات اٹھے کہ ان تمام سوالات کے جو ہے وہ جواب تلاش کرتا 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 آج 2026 9 محرم الحرام تک تمام تحقیق، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ان کے جو شیخ، ان سے بیٹھ کے ان سے سوالات کیے، خود تحقیق کی، خود کتابیں پڑھی، سفر کیے. جو دوست میرے ساتھ اٹیچ تھے ان لوگوں کو پتہ ہے. اور سب سے بڑی بات کہ مخالفت کا اور بہت ساری چیزوں کا سامنا کیا، لیکن تحقیق کرتے آج 2026 میں الحمدللہ میں نے مذہب اہل بیت فقہ جعفریہ جو ہے اس کو باقاعدہ اختیار کر لیا ہے. آپ تمام دوست احباب جو میرا اس وقت پیغام سن رہے ہیں ان کو بھی لمحہ فکریہ فکر دیتا ہوں، پیغام دیتا ہوں کہ آپ دوست بھی میری طرح تحقیق کیجئے، خود پڑھیے، علماء سے رجوع کریے، اپنے علماء سے سوال کیجئے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی اور وجہ کیا ہے، وجہ عناد کیا ہے. تو الحمدللہ اس طرح بہت زیادہ اور سوالات جو تھے جو میرے الحمدللہ کلیئر ہوئے. اس کے بعد میرے دل نے، میں نے خود یہ ذاتی طور پہ، کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو فیصلہ آپ کے تمام کی خدمت میں نے پہلے عرض کر دیا ہے. آپ تمام دوستوں کو فکر دیتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ مجھ ناچیز کے لیے دعا کیجئے. جو الفاظ میں نے بولے یا جو میں نے یہ اعلان کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مجھے استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امید کرتا ہوں آپ کو آقا جان کی، عبدالرافع صاحب کی باتیں سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ یہ ضد کا وہ نہیں ہے، نہ کسی پہ زبردستی ٹھوسنا ہوتا ہے اپنا عقیدہ، تحقیق کرنی ہوتی ہے، فکر دینی ہوتی ہے. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد، جیسے میں نے شروع میں کہا ہے، میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ میں کسی سنی بھائی کی دل آزاری کروں. واللہ عالم، جب سے مجھے معلوم ہوا ہے، جب سے میں تحقیق میں گیا ہوں، مجھے ایسے سنی شیعوں سے بھی زیادہ قابل احترام لگتے ہیں جو کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. اور جب میں ان کے قریب گیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے یہ تو شیعوں سے بھی زیادہ محمد والے محمد علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں. میرا عقیدہ وہی ہے جو میں نے اس ویڈیو میں شروع میں کہا ہے، لیکن چھوٹی سی گزارش یہی کرنی ہے، کیونکہ جب ویڈیو پبلک ہوتی ہے تو یہ ہر دنیا کے کونے کونے میں چلی جاتی ہے. خدا را آپ چاہے شیعہ ہیں یا سنی ہیں، جو آپ یعنی کہ برے کو برا، حق کو حق سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ بندے کا حق بنتا ہے جو بھی غلط کمنٹ کرے ان کو خود ہی آ کے رپورٹ کر دیا کریں. اور آپ کے پاس جو دلیل ہے آپ دلیل دیں. آپ کسی کے بارے نازیبا لفظ استعمال نہ کریں، کسی مسلک پہ آپ اٹیک نہ کریں. کسی بندے کی میری ذات بری ہے، میں برا ہوں، میں شرابی ہوں، میں زانی ہوں، میں جواری ہوں، میں کچھ بھی برائیاں میں فرادی ہوں، یہ دنیا کی کوئی بھی برائی میرے میں پائی جاتی ہے، وہ واحد میں ہوں. اس پہ ایسا نہ لکھے کہ شیعہ شرابی ہیں، شیعہ بھنگی ہیں، شیعہ جو ہے نا جواری ہیں، شیعہ غالی ہیں، شیعہ یہ ہیں. خدا را ایسا نہیں ہوتا. مسلک جس کا بھی ہے، میں اسی لیے پہلے جیسے میں نے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی سنی میں ہم برائی دیکھیں تو ہم اس سنی کے پیچھے نہ، اس مسلک کے پیچھے نہ لگ جائیں. ہم کسی اہل حدیث کو دیکھیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ اہل حدیث سارے ہی ایسے ہیں. اہل حدیث ایسے بھی ہیں جو حسین کرتے ہیں، یزید پہ ہمیشہ لعنت کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبند، نہ اہل حدیث، یا جو بھی مسلک یا جو بھی مذہب ہے، آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں دنیا میں جتنا بھی مذہب ہیں، ان کے جو اصل پیروکار ہیں وہ نہ برائی کو یعنی کہ اچھا سمجھتے ہیں، نہ ظلم کو اچھا سمجھتے ہیں. ان کے جو آگے ماننے والے ہوتے ہیں انگریز ہوتے ہیں. انگریز ایسے نہیں ہوتے، ہمارے جو ہے نا اتنی ہیلپ کرتے ہیں، ہماری اتنی ہم پہ احسان کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے دوائیوں کے لیے کھانے کے لیے اتنا امداد دیتے ہیں. حالانکہ وہ ہیں بھی یہودی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، کوئی مذہب بھی ان کا ہو سکتا ہے. ہمارے دنیا میں ہر قسم کے مذہب بھی ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ میری ویڈیو کو, میرے اس پلیٹ فارم کو کسی مسلک والا اپنی اس سے نہ ٹکرائے کہ میں شیعہ کو پروموٹ کر رہا ہوں یا اپنے مذہب کو پروموٹ. میں اکثر اسی طرح کی ویڈیو لگاتا ہوں. اس طرح کی ویڈیو لگانے کا میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ میں کسی کو نیچے دکھا رہا ہوں یا کسی پہ میں تنقید کر رہا ہوں. ہاں یہ ہے کہ اس کاوش میں میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہوں, میں اپنی جو نا وہ ویڈیو بیچنا چاہتا ہوں. میں اس لیے میں اس پلیٹ فارم میں اس نیٹ پہ یا اس کنٹینٹ پہ کام کر رہا ہوں کہ میں ثواب کا ثواب ہو, روزی کی روزی ہو. ہاں میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں, وہ آپ کی مرضی, آپ قبول کریں یا نہ کریں. میری صرف گزارش یہ ہے, میری ویڈیو دیکھتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں یا کسی مذہب سے ہیں, آپ کو دونوں ہاتھ سے سلام. لیکن خدا را مودبانہ گزارش ہے, آپ کسی مسلک پہ نازیب الفاظ نہ کریں, آپ کسی مسلک کو ٹارگٹ نہ بنائیں. ہاں اگر آپ کو میری ذات سے, آپ کھلے دل سے, میں ہر ویڈیو میں, پہلے میں کسی ویڈیو میں وہ کرتا تھا, آپ انشاءاللہ ہر ویڈیو میں اپنا پیغام دوں گا. آپ مجھ پہ تنقید کھلے دل سے کریں, مجھے بد کردار کہیں, شرابی کہیں, جواری کہیں, زانی کہیں, کچھ کہیں, میں بدلے میں آپ کو کیا کہوں گا, اس کا جواب کیا دوں گا, آپ کے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے کام کروں گا, وہ آپ کی مرضی. ہاں اگر آپ کا عقیدہ میرے سے نہیں ملتا, آپ کو جو میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں, جو خطیب یا جو وہ ذاکر ہوتا ہے وہ آپ کو حوالہ دے رہا ہے, آپ اس کی تحقیق کریں. اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے بسم اللہ, نہیں آتی تو کوئی مشکل والی بات نہیں ہے. اس میں گالی گلوچ کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی تو بات نہیں ہے. جب میرا مقصد نہیں ہے تو انشاءاللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا. میرا مقصد یہی ہے کہ میں اپنی روزی روٹی کروں, حسین حسین کرتے اس دنیا سے جاؤں, کیونکہ میرا مقصد حسینیت ہے, یزیدیت مرد آباد ہے. چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, وہ چاہے میرے بارے جو بھی الفاظ بولنا چاہے بول سکتا ہے, میں اس کے بدلے اس کے والدین کے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے کام کروں گا. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک خدا حافظ. یا علیہ السلام.